حضرت علی علیہ السلام کی حصے مزاح اور شگفتہ مزاجی۔ حضرت علی علیہ السلام بد دماغ اور ترش رو نہ تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے اور بڑی کشادہ دلی کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ مغروروں اور گھمنڈیوں کی طرح ان کی پیشانی پر شکنے اور تیوری پر بل نہیں پڑتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام مومنین کو خوش کرنے کے لیے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ عادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تھی۔ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام دونوں آمنے سامنے بیٹھے قورمے تناول فرما رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گٹھلیاں حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ جب کھا چکے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم بڑے کھانے والے ہو، اتنی گٹھلیوں کا ڈھیر تمہارے سامنے ہے۔ عرض کیا، میں زیادہ کھانے والا ہوں یا وہ جن کے سامنے گٹھلیاں بھی نہیں ہیں؟ ایک بار حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان میں چلے جا رہے تھے۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا قد ان کے مقابلے میں چھوٹا تھا، اس لیے حضرت عمر نے کہا، یا علی اس وقت تم تو لنا کا نون بنے ہوئے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تو تم لا ہوتے۔ حضرت علی علیہ السلام کا حلم۔ حضرت علی علیہ السلام بڑے حلیم و بردبار انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کے حلم کی تعریف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تیرا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو تمام امت میں ازروع اسلام سب سے مقدم، ازروع علم سب سے زیادہ عالم اور ازروع حلم سب سے زیادہ حلیم ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک بار اپنے غلام کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ، پھر 7 پکارا، لیکن اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے اٹھ کر اس سے کہا، اے لڑکے، کیا تو نے میری آواز کو سنا نہیں؟ اس نے کہا، سنا تھا۔ فرمایا، پھر تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا، کیونکہ میں آپ کی سزا سے بے خوف تھا، اس لیے ایسا کیا۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا جذبہ عفو درگزر۔ جنگ جمل میں فتح حاصل ہونے کے بعد جب جنگی قیدیوں کو آپ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو ان میں مروان ابن حکم بھی شامل تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ آپ علیہ السلام کا سخت دشمن تھا، مگر دوسرے قیدیوں کے ساتھ اسے بھی آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ صفین میں جب معاویہ کی فوج کا پانی کے گھاٹ پر قبضہ ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کی فوج پیاس سے تڑپنے لگی تو آپ علیہ السلام نے حملے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں گھاٹ پر آپ علیہ السلام کا قبضہ ہو گیا تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، معاویہ کی طرح آپ بھی اس کی فوج پر پانی بند کر دیجئے تاکہ وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ فرمایا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اہل بصرہ نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ بھی کی تھی اور برا بھلا بھی کہا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام فتح یاب ہوئے تو نہ ان کا سامان لوٹا اور نہ ان کی اولاد کو غلام و کنیز بنایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ حضرت علی علیہ السلام سے سخت عداوت رکھتی تھیں، لیکن جنگ جمل میں جب وہ اونٹ سے گریں تو آپ علیہ السلام نے ان کی آماری کے گرد قنات کھڑی کروا دی تاکہ بے پردگی نہ ہو، اور پھر بڑے احترام کے ساتھ مدینہ بھجوا دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جب گرفتار ہو کر سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ اور پانی پلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کی شفقت۔ حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے حال پر اس درجہ شفیق تھے کہ اگر یہ معلوم ہوتا کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے، برہنہ کو لباس دیتے تھے، مقروض کا قرض ادا کرتے تھے، مسافروں کے لیے سواری اور زاد راہ کا انتظام کرتے تھے، بیمار کی تیمارداری اور عیادت کرتے تھے، فت فاقے سے رہتے تھے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی ذات پر خرچ کرنے سے وہ خوشی نہیں ہوتی جو کسی حاجت مند پر خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔